وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 63 سے 68، درس نمبر 962. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول کی دعوت کو عملاً تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے. سلام علیکم. سورہ ہود آیت نمبر 63. قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، بھلا دیکھو، ان کنتم علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ چکی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اور تو مجھے کون بچا سکتا ہے اگر میں یعنی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے نقصان کے سوا اور کیا دے سکتے ہو. سامعین اکرام، قوم سمود، صالح علیہ السلام، ان کے مذاکرات شروع ہیں. پیغمبر نے ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم تو شک میں ہیں جو تم پیش کر رہے ہو، اور ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، اپنے آباء و اجداد کی پرستش نہیں چھوڑیں گے. اور کوئی مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا یعنی یہ کوئی تعجب نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایسا ہی ہم اپنے پیغمبر کو کہہ چکے ہیں زبان حال سے کہ اے پیغمبر، ہمارے آباء و اجداد جو اعمال کرتے رہتے تھے اور جن معبودوں کی پرستش کرتے رہتے تھے، اس کو ہم اس رویے کو ترک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. لیکن رویہ ہوتا ہے اصل میں، یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں زندگی گزارنے کا ایک رویہ ہوتا ہے. ایک رویہ بندگی کا ہے اور ایک رویہ غیر بندگی کا ہے. ایک یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ،
ایک رویہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزاریں، دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اور ہم یعنی اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، واضح طور پہ یہ بات واضح ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کے مقاصد کا خود ہی تعین کر لیا ہے اور وہ باطل ہے دنیا۔ پھر پیغمبر کی جو دیکھیں دو چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اور یہ یعنی بہت دکھ اور افسوس سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے امت مسلمہ جو بظاہر کہلاتی ہے اپنے آپ کو، اس نے یہ دونوں چیزیں ترک کر دی ہیں، اور شرمناک حد تک ان یعنی دونوں چیزوں سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن اور نبی کا طریقہ۔ اور میں آپ کو کیا کہوں، بات تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی سمجھے گا نہیں میری بات، آئیں بائیں شائیں کہہ کے بس آپ میری بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہی ہے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قال یا قوم، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو میں ایک واضح دلیل پہ ہوں، واضح دلیل ان کنت علی بینۃ من ربی۔ دیکھیں دلائل ہوتے ہیں دونوں طرف سے، یعنی ایک بات نوٹ کر لیں کہ بغیر دلیل کے کوئی زندگی گزار نہیں سکتا، بغیر دلیل کے ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دلیل سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بنا مقصد کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہم سب ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اچھا، پھر دوسری بات بھی یہ ہے کہ ہم سب ایک ضرورت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات بھی اب ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ کس کا کیا مقصد ہے۔ بنا کسی ضرورت کے کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا، اور جو کرے اس سے روکتا ہے۔ جو کوئی یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی عبث کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ تو میں خود اس بات کا شاہد ہوں، بڑے عرصے کی بات ہے، ہماری بلدیہ کے انتخابات ہو گئے تھے اور پہلا دن تھا غالباً، اور اس میں بہت سے لوگ منتخب ہو گئے تھے، تو بلدیہ والے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لائٹیں بدلتے ہیں، دن کے روشنی میں لائٹیں بدلتے ہیں، تو وہ تو ایک وہ ایسا کرتے ہیں کہ لائٹ آن کر دیتے ہیں، لائٹس آن کر دیتے ہیں۔ یہ میں اپنا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اس میں مطلب آپ سمجھ جائیں گے۔ اور جو بلب نہیں جلتا اس کو پھر تبدیل کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بلب ہی تبدیل کرنے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بھئی یہ کنیکشن خراب ہے یا بلب خراب ہے، وہ بلب بدل دیتے ہیں، لائٹیں جلا دیتے ہیں دن کی روشنی میں۔ اکثر ہمارے یہاں مردان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو نئے منتخب ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا، تو اس میں موجود تھا اس میٹنگ میں، تو بعض لوگوں نے ایک ممبر نے یہ کہا جو منتخب ہوا تھا کہ دیکھو یعنی جو نیا چیئرمین منتخب، اس سے کہا تھا کہ دیکھو یہ بلدیہ والے اکثر لائٹیں جو ہیں دن کے وقت چلا دیتے ہیں، اس سے ان کو روکا جائے، یہ بجلی کا ضیاع ہے، دن کے وقت روشنی کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بلدیہ والے اسٹریٹ لائٹ جلا دیتے ہیں یا سڑک کی لائٹیں جلا دیتے ہیں۔ تو چیئرمین جو تھا وہ ذرا ہوشیار تھا یا تجربہ کار تھا، اس نے کہا نہیں، اس کو جواب دیا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، بلدیہ والے اگر دن کو لائٹ جلاتے بھی ہیں تو اس لیے جلاتے ہیں کہ وہ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلب تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اصلاح کے لیے۔ تو یہ ایسی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ انسان بلا ضرورت کام نہیں کرتا، اگر کوئی کرے
تو پھر وہ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی۔ دن کی روشنی میں آپ دیا تو نہیں جلاتے یا بلب تو نہیں جلاتے، دن کی روشنی میں اور جلا بھی ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بند کر دو۔ اپنے گھر کی میں بات کر رہا ہوں، چھوڑیں بلیاں وغیرہ کو، اپنے گھر میں یعنی باپ آیا اور بچوں نے صحن کے بجلیاں جلا رکھی تھی، بلب وغیرہ جلا رکھے تھے، تو باپ کہے گا کہ بھئی یہ لائٹیں کیوں جل رہی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح میرے خیال سے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نقطے تک۔ انسان بلا ضرورت کام نہیں کرتا، حق ہو یا باطل ہو، اچھا ہو یا برا، کسی ضرورت کے تحت کرتا ہے، کسی وجہ کے تحت کرتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان بلا مقصد زندگی نہیں گزار سکتا۔ حق ہو یا باطل ایک منزل وہ ضرور متعین کرتا ہے، ایک وجہ، ایک مقصد، ایک منزل۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہ صالح علیہ السلام یا ان کی قوم کا حال نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم نے باطل کو مقصود ٹھہرا لیا ہے، ہم بلا ضرورت کام کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے باطل کا اتباع شروع کر دیا ہے، ہم نے نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو، تو وہ بھی باطل کو پوج رہے ہیں۔ دراصل بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کہ آگے بڑھو یا پیچھے ہٹو۔ تو ہم سب تو ریورس ہم نے گیئر لگایا ہوا ہے، اور ریورس میں اکثر رفتار مدھم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا ریورس گیئر ایسا ہے کہ بڑی تیز رفتاری سے ہم یہ فاصلہ دوزخ کا طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ یہ بیان مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی منزل دوزخ کو بنا لیا ہے نادانستہ طور پہ۔ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اس کا جو ہم نے منزل بنائی ہے، جو مقصود کا تعین کیا ہے، اس کا جو آخر ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں یہ مضمون جا بجا بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے عاجلہ جلدی کری اور دنیا کا طلب کیا، عاجلہ قرآن کی زبان میں اصطلاح میں دنیا کو کہا جاتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، دوسری جگہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے افسوس سے یہ کہا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، فراموش کر دیتے ہو۔ تو آیت کا میں ترجمہ آپ کو پورا کر دوں۔ من کانا یرید العاجلۃ، جو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو منزل کا تعین ہم نے کیا ہے اپنے لیے، اس کی انجام آخر جو ہے وہ دوزخ ہے۔ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں، اور اپنے آپ سے تو میں نہیں کہہ رہا، جو اللہ تعالیٰ ہے قرآن میں یہ بات موجود ہے، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ جس نے بطور مقصود حیات عاجلہ کا انتخاب کر لیا، جو دنیا ہی کی کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو میں دنیا تو دے دوں گا، لیکن اس کی خواہش اور اس کی تمنا کے مطابق میں نہیں دوں گا، بلکہ یہ تو میری مرضی ہے، میں نے تعین کیا ہوا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تو دوں گا میں دنیا روکوں گا نہیں کہ بھئی یہ میرا نافرمان ہے چلو اس کو دنیا نہیں دیتے، نہیں، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ان کو ہم دے دیں گے، لیکن کس کو دیں گے اور کتنا دیں گے یہ ہماری مرضی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ جو ہے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، یہ اس جہنم میں جائے گا دھتکارا ہوا اور ذلیل ہو کے۔
تو بہرحال یہ آپ دیکھیں اس کو، اور اس کا یعنی اس کو دیکھیں، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیں. یہ قوم سمود کی بات نہیں ہے، یہ آج مسلمانوں کی قوم کا حال ہے. اگر آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے غور کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ساری جو واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ دراصل امت مسلمہ کی عبرت کے لیے ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے حق کی دعوت کو ٹھکرایا وہ اپنے خراب انجام سے بچ نہیں سکتے. یہ مدعا ہے مختصر. تو اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ہاں ان عصیتہ، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. وہ تو میں نے بتا دیا نا، ان کنت بینہ کا مطلب کیا ہے، میرے پاس واضح دلیل موجود ہے، میری سوچ اور سمجھ، اس پہ میں گزشتہ سبق میں بات کر چکا ہوں. آتانی منہ رحمتن کا مطلب نبوت، ہدایت. فمن ینصرنی، اب وہ قوم اس کو بلا رہی تھی کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو اور تم ہماری باطل میں ہماری رہنمائی کرو، ہماری تو تم سے بڑی امیدیں ہیں. تو پیغمبر کہتا ہے کہ تم تو مجھے رب کی معصیت کی طرف بلا رہے ہو، اور اگر میں نے رب کی معصیت کی بالفرض محال تو کیا تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو، یا کوئی طاقت ہے تم میں کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو؟ کیا مطلب؟ معصیت کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے لازماً. سامنے کرام یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ بیان کرنا تو میرا بنتا ہے کہ میں آپ کو واضح طور پہ بیان کروں. عصیتہ، اس کی نافرمانی. ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج مسلمان قوم جس ذلت اور خواری اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، تو یہ عذاب اس سے کوئی نہیں ٹال سکتا اللہ کے سوا. اب اللہ ٹال سکتا ہے لیکن اس وقت جب کہ یہ قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ دو شرائط ہیں سامنے کرو. واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو تب آپ کی طرف متوجہ ہوگی کہ آپ معافی مانگیں، پشیمانی کا اظہار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. بہرحال آگے کا مضمون ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی، تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے نقصان پہنچانے کے خیال سے نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں عذاب بہت جلد آ پکڑے گا. فَعَقُرُوهَا، تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ 3 دن تم فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پہ عذاب آئے گا. اور یہ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا. نجینا صالحا، ہم نے نجات دے دی صالح کو. والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. برحمت منا، اپنی رحمت سے ان کو ہم نے بچا لیا. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب بہت زور والا، قوی زور والا، عزیز زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، یعنی سب مر گئے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا،
گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ الا ان سمودا کفروا ربہم، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لسمود، دیکھو خبردار، سمود پر پھٹکار ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اچھا، یہ میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں سامعین کرام، اس میں جو پہلی آیت ہے تو وہ یہ ہے کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ قرآن پاک میں اس اونٹنی کے بارے میں زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ یہ کون سی اونٹنی تھی، کیسے پیدا ہوئی، کیسے، بہرحال ایک نشانی تھی۔ اور دیکھیں اس واقعات کی، جس واقعے کی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس واقعے کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، ہمیں اس کی کھوج یا ٹوہ میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ مسئلہ اصل کیا ہے اور توجہ ہم نے کس طرف دینی ہے کہ پیغمبر آیا، اس نے دعوت دی، قوم نے جھٹلایا، اور جھٹلانے کے نتیجے میں وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ بس یہ تمام یعنی پیغمبروں کا واقعات ہیں جو کہ بیان ہو رہے ہیں۔ اور اس پہ بھی میں آپ کو یعنی بات کر چکا ہوں کہ ہم نے بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کی ہدایت اور اپنے رسول کے طریقے سے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم اللہ کے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی ذلت اور رسوائی کے عذاب میں من حیث القوم ہم پڑے ہوئے ہیں۔ نجات کب ہوگی ہماری؟ کہ جب ہم بیدار ہو جائیں، استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کریں۔ یہ اس میں ہماری نجات ہے، میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ زیادہ ٹو میں، زیادہ تفصیلات میں، یا اس کے لیے اسرائیلیات کی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں فرمائی کہ یہ اونٹنی کہاں سے آئی اور کیسے پیدا ہوئی، کیا ہوا تھا، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس ایک یعنی نشانی انہوں نے بتا دی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو کھلا چھوڑ دو۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ ایک دن وہاں پہ ایک ہی کنواں تھا تو پابندی لگا دی گئی پیغمبر کی طرف سے، ایک دن تمہاری باری ہے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی پانی۔ تو یہ بس ہے، پھر وہاں اس کے پہ بات کریں گے۔ ابھی میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا کہ دوسری جگہ قرآن میں اس کی کیا تفصیل ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہی مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، آج کے لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، اور آج ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ نجات کی صورت بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بہرحال اب اس میں جو آخری لفظ ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، ہمارے جو بھی نسلیں بیت چکی ہیں، اسلام تو تھوڑے عرصے تک رہا ہے، یعنی خلفائے راشدین کا دور یا اس کے بعد تھوڑا عرصہ، اس کے بعد تو بادشاہت آ گئی ہے، اور پھر مسلمان تو تھے لیکن وہ جماعتی نظام خراب ہو گیا، اور سقوط بغداد آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا سقوط بغداد کی صورت میں مسلمانوں پہ برسا، اور مشرکوں اور کافروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دیا۔ اور اب بھی یعنی یہ ہے کہ ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، نہ مومن ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کی کوئی حکومت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مسئلے ہیں۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی
وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذلك وعد غیر مکذوب فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمودا کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ چند نکات رہ گئے سامعین کرام، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی بات کروں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور آج کے حالات میں دیکھیں کہ کیا ہمارا کردار کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تو آج بھی ہم جھٹلا رہے ہیں، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ ہمارا بہت برا سلوک ہے۔ ہم قرآن کے فالوورز نہیں ہیں، ہم نفسانی خواہشات کے فالوورز ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں اس وقت، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی یہ دیکھیں، قوم سمود پہ عذاب آیا، ایک دن آیا، بس پھر وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کے پائے گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ان کا نام و نشان ابھی، یعنی جو قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ قوم یا یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ عذاب استیصال قیامت تک نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور پھر تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور کا دور رسالت جاری ہے، لیکن اس وقت جس شرمناک طریقے سے ہم نے حضور کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کے اوپر، تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، سامنے کرام ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، یقیناً ہے، اس بات پہ تو مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو یا سارے اسباب و ذرائع موجود ہوں، ایک سے ایک اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی، بہت سے پیسے، بہت اچھا کاروبار، لیکن وہ پریشان ہوگا، لازماً ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ ایک قدرتی تقاضا ہے۔ ہم نے جہنم کو پسند کر لیا ہے تو جہنم میں تو رہنے سے تو پریشانی ہوگی، دنیا کے جہنم میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ صبح ہی ایک دکاندار کے پاس میں گیا تو مجھ سے کم عمر کا تھا، میری تو عمر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زیادہ ہے، وہ نوجوان تھا، داڑھی شریف، یہ وہ سارا، لیکن وہ پریشان نظر آ رہا تھا مجھے، کچھ میں جانتا بھی تھا۔ میں نے کہا بھئی پریشان کیوں ہو؟ کہتے میں تو کچھ پریشان نہیں ہوں، لیکن وہ پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی، اور پھر میں اس کی تفصیل کیا بیان کروں۔ آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے۔ دیکھیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، نان ایشوز کو، مرد ہو یا عورت، نان ایشوز کو آپ پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خاتون خانہ ہے، بیوی کے ساتھ خاوند کا حق ہے، خاوند کو برتر اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے۔
تو یہ دراصل پریشانی وہ نہیں ہے، یہ وہ ہمارا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اس کے دین سے، اس کے پیغام سے منہ موڑ لیا ہے۔ اسی طرح خاوند کا حال ہے، یہ ویسے ہی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آج بھی مومنوں پہ عذاب نہیں لاتا، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکریہ ادا کرو اور اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو آج بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ تمام غموں و پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اب دیکھیں یہ سارے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ آ گئی، چنگاڑ آ گئی اور سب اپنے گھروں میں اوندے پائے گئے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہیبت ناک چیخ اور ان کے دل بیٹھ گئے، بس ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا، قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم